علی والے ہیں؟ کہ آپ علی سے بڑھ کے علی والے ہو گئے قادری صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کی محبت ہم پر مسلط کرو، ہم علی والے ہیں، کیا علی سے بڑھ کے آپ علی والے ہو گئے؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے، ان کے الفاظ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا لا تکرہوا امارۃ معاویہ، اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ خبردار، معاویہ اگر تم پر امیر بن جائیں تو ان کو ناپسند مت کرو۔ فواللہ لئن فقدتموہ، اللہ کی قسم اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا، لترون رؤوسا تندر عن کواہلھا، تو تم دیکھو گے کہ سر کندھوں سے سر کٹ کٹ کر کے گر رہے ہیں، کأنھا الحنظل، جیسے درخت سے حنظل کا جو پھل ہوتا ہے وہ کٹ کٹ کے گرتا ہے، ویسے ہی تمہارے جسم سے سر دھڑ سے الگ ہو کر کے گرنے لگیں گے، اتنا خون خرابہ ہوگا۔ اگر معاویہ تم پر امیر بن جائیں تو تم ان کی امارت کو ناپسند مت کرو۔ یہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تذکرون کسری و قیصر و دہاہما، تم قیصر و کسریٰ کی ذہانت اور ان کی جو ہے عقل مندی کا ذکر کرتے ہو، وعندکم معاویہ، اور تمہارے اندر معاویہ جیسا ذہین اور جینیس اور زیرک اور دانا انسان ہے، اور تم قیصر و کسریٰ کی ذہانت اور ان کی دانائی کی بات کرتے ہو۔ آگے قادری صاحب کہتے ہیں ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں بولنا چاہتے، معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، ہمارے بزرگوں نے کف لسان کا حکم دیا ہے۔ علی پر اپنی جان فدا کرنے والے ہیں اور ہم اس معاملے میں کف لسان کرتے ہیں۔ معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی بات بولنا نہیں چاہتے، نہ ہم کسی قسم کا کوئی بھی تبرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کون سے بزرگوں نے آپ کو کف لسان کا حکم دیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ قادری صاحب، ائمہ سلف میں اہل سنت والجماعت کے علماء میں کون علماء ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں کف لسان کا حکم دیا ہے؟ یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے آپ کا۔ ہاں، ائمہ نے، سلف صالحین نے صحابہ کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان کے بارے میں کف لسان کا حکم دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کرنے میں کوئی کف لسان کا حکم نہیں دیا ہے۔ ورنہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن ترمذی میں حضرت معاویہ کے مناقب کا باب نہ قائم کرتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فضائل صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں حدیثیں نہ لاتے۔ امام ابو بکر ابن ابی دنیا جو 3 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، 281 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے حضرت معاویہ کے حلم کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی۔ امام ابن ابی عاصم، امام ابو عمر غلام ثعلب، امام ابو بکر النقاش، ان لوگوں نے فضائل معاویہ پر، یہ 3 4 صدی ہجری کے علماء ہیں اور ائمہ ہیں، ان لوگوں نے فضائل معاویہ پر مستقل کتابیں لکھی۔ آپ کون سے ائمہ کو مانتے ہیں قادری صاحب؟ کن بزرگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں زبان بند رکھنے کا حکم دیا ہے؟ یاد رکھیں یہ بالکل نیا عقیدہ ہے، یہ آپ کا جھوٹ اور فریب ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کف لسان کا حکم دیا۔ نہیں، بزرگوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں، ان اختلافات پر اپنی زبان کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے قادری صاحب کہتے ہیں آپ جائیے اور دعا کر لیجئے کہ آپ کا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو جائے۔ مبارک، آپ جائیے اور یہ دعا کر لیجئے کہ آپ کا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو جائے۔ تو جناب پہلی بات تو یہ یزید کا مسئلہ آپ ابھی رہنے دیجئے، یہاں یزید کی بات تو نہیں ہو رہی، ہماری گفتگو کا موضوع یزید نہیں ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، اور بے شک ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کے صحابہ کے ساتھ اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ ہمیں اٹھا۔ یہ تو آپ کا بغض ہے کہ آپ نے جو ہے حضرت معاویہ کو خارج کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے معاویہ کے ساتھ اپنے حشر کی دعا کیجیے۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا اس لیے کہ حضرت علی سے حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی؟ اگر اس بنیاد پر آپ حضرت معاویہ سے بغض کر رہے ہیں تو پھر آپ روافض کی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت عمرو بن عاص جیسے اجل صحابہ کرام، ان کے اوپر بھی تبرک کیجیے، انہوں نے بھی حضرت علی کے خلاف جنگ میں، یہ بھی لوگ بھی شامل تھے۔ کیا حضرت علی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی بنیاد پر آپ ان صحابہ کرام سے بغض رکھیں گے؟ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بغض رکھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے قادری صاحب۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا مشکل کشا کا معاویہ صاحب کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، ساتھ ہو جائے۔ ارے مولا مشکل کشا کی معاویہ صاحب کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ ارے جناب میرے پیارے بھائی، تقابل کون کر رہا ہے؟ امت کا اتفاق ہے،
امت کے اہل علم کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے بعد افضل ترین انسان ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ محدثین کا عقیدہ ہے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے. حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر رہا. کون مقابلہ کر رہا ہے؟ جو نادان ہوگا وہ مقابلہ کرے گا. صحابہ کے اپنے مراتب اور درجات ہیں. صحابہ کرام میں جو السابقون الاولون جو پہلے نبی پر ایمان لائے ان کا مقام سب سے اوپر ہے. پھر مہاجرین صحابہ کا مقام انصاری صحابہ سے زیادہ ہے. وہ تمام کیٹیگری اور تمام درجہ بندی علماء امت نے کی ہے. کوئی حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتا. یہ آپ کا جھوٹ اور فریب ہے اور حضرت معاویہ کے خلاف بغض ہے جس کو بنیاد بنا کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولا علی کے ساتھ حضرت معاویہ کا کیا تقابل ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں مولا کی شان تو یہ ہے، مولا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مولا کی شان تو یہ ہے کہ جب تک روح پیغمبر نہیں دیکھا انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن آنکھیں نہیں کھولی. جب تک نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تب تک آنکھیں نہیں کھولی. مولا کی وہ شان کہ پیدا ہو کر بھی دنیا کو نہیں دیکھے، خدا کے گھر میں آ کر بھی خدا کا گھر نہیں دیکھا. میرے مولا نے جب تک روح پیغمبر نہیں دیکھا، جب تک کہ آغوش رسول میں نہیں گئے، مولا مشکل کشا آنکھ نہیں کھولے. کعبے میں پیدا ہوئے، خدا کا گھر نہیں دیکھے جب تک کہ رسول اکرم کا چہرے مبارک نہیں دیکھے. اللہ کے بندے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بے شمار صحیح روایتیں موجود ہیں. اس طریقے کی موضوع اور من گھڑت روایتیں پیش کرنے کی حضرت علی کی فضیلت میں کوئی ضرورت نہیں. حضرت علی بے نیاز ہیں. تمہارے ان فضائل و مناقب کی جھوٹی سچی روایتیں بیان کرنے کی حضرت علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی کے فضائل بے شمار ہیں. حضرت علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا، یاد رکھے یہ روافظ کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت کے تمام معتبر علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں. نہ تو حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور نہ یہ واقعہ جو آپ نے بیان کیا ہے، نہ جس کا سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ حوالہ ہے. بس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے علی کا ماننے والا کہہ رہے ہیں تو آپ کچھ بھی بیان کر دیں. یہی آج چل رہا ہے. روافظ کی طرح آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو میرے بھائی یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا واقعہ ہے. یہ اللہ کے نبی کا اعلان نبوت کے پہلے کا واقعہ ہے. اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، لہذا اس کو یہاں بیان کرنے کا کوئی تک نہیں ہے. اس کے بعد قادری صاحب کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ معاویہ صاحب کے بارے میں کچھ مت بولو، ورنہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ سنتے سنتے تمہارے کان پک جائیں گے، تمہارے کانوں سے خون آنے لگے گا. ہماری زبان بہت کچھ بول سکتی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے حکم فرمایا کہ معاویہ صاحب کے مسئلے میں کف لسان کرو، کچھ مت بولو، ورنہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ سنتے سنتے تمہارے کان پک جائیں گے، تمہارے کانوں میں سے خون